اچھا، کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ دولت کمانے کا راستہ ہی دراصل عبادت کی سب سے اعلیٰ شکلوں میں سے ایک ہے؟ آج ہم کاروبار کے لیے ایک ایسے لازوال نبوی منصوبے سے پردہ اٹھائیں گے، ایک ایسا فریم ورک جو صرف منافع نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر گہری برکتوں کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ ذرا اس طاقتور قول پر غور تو کریں، یہ عبادت کے بارے میں ہمارے روایتی تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آج ایک انسان جو بہترین کام کر سکتا ہے وہ ہے باہر جا کر حلال روزی کمانا اور خوب دولت بنانا۔ یہ صرف پیسہ کمانے کی بات نہیں ہو رہی، نہیں، اسے تو ایمان کا ایک عظیم ترین عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اکثر جب ہم عبادت کا سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہی ہے نا؟ لیکن اسلام اس سے کہیں زیادہ وسیع اور جامع نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ اخلاقی کاروبار کو، منصفانہ لین دین کو اور حلال کمائی کو ایمان سے الگ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایمان کا ایک بنیادی حصہ مانتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ عبادت کی ایک جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی شکل ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر ان 4 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ ہم سب سے پہلے عبادت کے حقیقی معنی کو سمجھیں گے، پھر صحابہ کرام کے کاروباری ذہن کو دیکھیں گے، اس کے بعد حلال تجارت کے کیا اصول ہیں ان پر بات کریں گے، اور آخر میں برکت حاصل کرنے کے 7 راستے جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے عبادت کے حقیقی معنی میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ آپ یہ جان کر شاید حیران رہ جائیں گے کہ اسلام کے بنیادی ماخذ یعنی قرآن اور حدیث میں مالیات اور کاروبار کو کتنی زیادہ، کتنی مرکزی اہمیت دی گئی ہے۔ یہاں ایک حیران کن حقیقت ہے، پورے قرآن کی سب سے لمبی آیت سوچئے ذرا کس بارے میں ہوگی؟ نماز یا روزے کے بارے میں نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 یہ مالیاتی دیانتداری، معاہدے لکھنے اور قرض کے معاملات پر ایک تفصیلی رہنما ہے۔ صرف یہی ایک بات اس چیز کی طاقتور دلیل ہے کہ ہمارے مالی معاملات اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور یہ اہمیت صرف قرآن تک ہی محدود نہیں ہے۔ حدیث کی سب سے معتبر کتابوں میں سے ایک صحیح البخاری میں کچھ طویل ترین ابواب خاص طور پر تجارت، خرید و فروخت اور کاروباری شراکت داری کی اخلاقیات کے لیے وقف ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ نبوی تعلیمات میں بھی تجارت کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تو ہم نے کتابی ثبوت تو دیکھ لیے، اب ذرا ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہلی نسل ایمان اور کاروبار دونوں میدانوں میں کس طرح کی عظیم شخصیتوں پر مشتمل تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مثال نے انہیں 3 الگ الگ مواقع پر جنت کی بشارت دی گئی، اور تینوں کا تعلق ان کی بے پناہ دولت سے کی گئی سخاوت سے تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خریدا، غزوہ تبوک کے پورے لشکر کو تیار کیا اور مسجد نبوی کی توسیع کے تمام اخراجات اٹھائے۔ یہ بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ابتدائی مسلم معاشرے کی ترقی اور حفاظت کے لیے دولت کتنی ضروری تھی۔ اب یہ قول خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ نے اپنے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مالی مدد کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ ان کی دولت سے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ یہ صرف کوئی اخلاقی حمایت نہیں تھی، نہیں، بلکہ وہ ٹھوس مالی مدد تھی جس نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ناقابل یقین کہانی ہے۔ وہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے پاس سچ مچ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی کہانی ایمان سے چلنے والی کاروباری ذہنیت کی ایک بہترین، ایک زبردست مثال ہے۔ جب ان کے انصاری بھائی نے انہیں اپنی آدھی جائیداد کی پیشکش کی تو ان کا جواب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے کہا، دلونی علی السوق، یعنی بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ اس ایک چھوٹے سے جملے میں خود انحصاری، فوری عمل کا جذبہ اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ ان کی کامیابی کو ہم ان 4 قابل عمل اقدامات میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، انہوں نے خیرات لینے سے انکار کیا۔ دوسرا، اپنی تجارت کی مہارت کو پہچانا۔ تیسرا، بغیر کسی تاخیر کے فوری ایکشن لیا۔ اور چوتھا، اپنی پوری کاروباری سلطنت کو حلال اور اخلاقی اصولوں پر کھڑا کیا۔ یہ آج کے ہر کاروباری شخص کے لیے ایک چھوٹا سا بلو پرنٹ ہے۔ اچھا، یہ جو عظیم کاروباری شخصیات تھیں، یہ کسی خلا میں کام نہیں کر رہی تھیں، وہ الہامی اصولوں کے ایک واضح سیٹ پر عمل پیرا تھے۔ تو آئیے اب تجارت کے ان مقدس اصولوں کو سمجھتے ہیں
جو انصاف کو یقینی بناتے ہیں اور کاروبار میں برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اسلامی مالیات میں سب سے بنیادی ممانعت ربا یعنی سود کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی قرض یا لین دین پر کوئی بھی غیر منصف پہلے سے طے شدہ اضافہ۔ اسے ظلم کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضرورت مند کا استحصال کرتا ہے اور دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کر دیتا ہے، جس سے معاشی عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ یہ ٹیبل ایک اخلاقی قرض، جسے قرض حسنہ کہتے ہیں، اور ایک سودی قرض کے درمیان فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک کی بنیاد مدد اور ہمدردی پر ہے، جبکہ دوسرے کی بنیاد یقینی اور غیر منصفانہ منافع پر ہے۔ ایک میں خطرہ بانٹا جاتا ہے، جبکہ دوسرے میں سارا کا سارا بوجھ قرض لینے والے پر ڈال دیا جاتا ہے، جو اسے اکثر قرض کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ سود کے علاوہ اسلام دوسرے غیر منصفانہ طریقوں سے بھی سختی سے منع کرتا ہے۔ اس میں ظلم شامل ہے، یعنی کسی بھی قسم کا جبر یا زبردستی، غرر یعنی معاہدے میں بہت زیادہ غیر یقینی صورتحال جو بعد میں جھگڑے کا باعث بنے، اور غش یعنی دھوکہ دہی، جیسے اپنی پروڈکٹ کے عیب چھپانا۔ ان تمام اصولوں میں مشترک بات کیا ہے؟ نا انصافی کو روکنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سچائی اور شفافیت کو براہ راست اللہ کی برکت سے جوڑتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب خریدار اور بیچنے والے سچ بولتے ہیں اور چیزوں کے عیب ظاہر کرتے ہیں تو ان کے سودے میں برکت ہوتی ہے، لیکن جب وہ جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں ہم ان 7 واضح اور قابل عمل اصولوں پر بات کریں گے جو نہ صرف دولت بلکہ اللہ کی برکت اور فراوانی والی دولت کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ وہ 7 روحانی چابیاں ہیں جو فراوانی لاتی ہیں۔ پہلا، دعا یعنی براہ راست اللہ سے مانگنا۔ دوسرا، صدقہ، کیونکہ دینے سے حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا، توکل یعنی اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ چوتھا، تقوی یا خدا کا خوف، جو غیب سے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پانچواں، نماز، جس کا رزق سے براہ راست تعلق ہے۔ چھٹا، صلہ رحمی یعنی خاندانی تعلقات کو قائم رکھنا، جو رزق میں اضافے کا ایک ثابت شدہ سبب ہے۔ اور آخر میں استغفار یعنی معافی مانگنا، کیونکہ ہماری غلطیاں ہماری روزی میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو اس نبوی خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنا کاروبار کیسے بنائے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کیسی میراث چھوڑ کر جائے گا، ایک ایسی میراث جو اس دنیا میں کامیابی لائے اور آخرت میں بھی نجات اور برکت کا ذریعہ بنے۔